سرسار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرسار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے شاکی آباد یہ مے خانہ، دوشم میری شالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دوسری بیعت عقبہ۔ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور مسلمانوں کی کوشش سے ہر گھر میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا تذکرہ ہونے لگا۔ لوگ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہونے لگے۔ سن 1390 میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سے زیادہ مسلمانوں پر مشتمل ایک جماعت لے کر حج کرنے کی غرض سے مکہ آئے۔ اس قافلے میں مسلمانوں کے ساتھ قبیلے اوس و خزرج کے مشرکین بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقبہ نامی گھاٹی میں آ کر رات کے وقت مسلمانوں سے ملاقات فرمائی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی جماعت سے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نہایت باعزت ہے اور ہم ان کی حفاظت کا خیال کرتے ہیں۔ وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے، اگر تم پوری طرح حفاظت کرنے کا وعدہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ صاف جواب دے۔ تو انصاروں نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرما کر انہیں اسلام لانے کا شوق دلایا، پھر فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے ساتھیوں کو ٹھکانہ دے کر ان کی حفاظت کرو، اور رنج و غم، راحت و آرام، اور تنگ دستی اور مالداری، ہر حال میں میری پیروی کرو۔ اس نصیحت کو سن کر انصار نے بخوشی منظور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے ان میں سے 12 افراد کو ذمہ دار بنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے اتنا قرضہ چھوڑ گئے کہ میرے باغ کی کھجوروں سے وہ قرضہ ادا ہونا مشکل تھا، اور ادھر کھجور کاٹنے کا وقت آ پہنچا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اور کھجوریں کاٹ کر الگ الگ ڈھیر کر لو۔ میں گیا اور ایسا ہی کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب سے بڑے ڈھیر کا 3 بار چکر لگایا، اور پھر اس کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، اپنے قرض خواہ کو دینا شروع کرو۔ میں نے اس میں سے تول کر دینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کا کل قرضہ ادا کرا دیا، لیکن جتنے ڈھیر تھے سب بچ گئے، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قسم خدا کی وہ ایسا ہی رہا جیسا تھا، اور ایک کھجور بھی اس میں سے کم نہیں ہوئی۔
سبحان اللہ۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 2781، روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں، نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ کتاب طبرانی اوسط حدیث نمبر 2383، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو کثرت سے مانگے، وَاجْعَلْنِي مِنْ ذَرَّةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اے اللہ، اے میرے رب، مجھ کو جنت کی نعمتوں کا وارث بنا۔ قرآن پاک سورہ شورى آیت نمبر 85۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں قیمتی موتی اور یاقوت کا شاندار گھر بنائے گا۔ کتاب معجم الاوسط حدیث نمبر 5216، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں؟ ان کا مرنا اور جینا برابر ہو جائے گا، ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ قرآن پاک سورہ جاثیہ آیت نمبر 21۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ قرآن پاک سورہ مومنین آیت نمبر 39۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا کہ اے جنتیوں، اب موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں، اب موت نہیں آئے گی، تم میں کا جو جہاں ہے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 7183، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، حسب، نسب، خوبصورتی اور دینداری کی وجہ سے۔ تمہارا بھلا ہو، تم دیندار عورت کو پسند کر کے کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5090، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔